قل آپ فرما دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر. اب یہ پیغمبر کا جو خلوص ہے، اخلاص ہے، اپنی قوم کے ساتھ جو ہمدردی ہے، اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ فرمائیے، قل فرمائیے، ما نہیں، اسألو میں سوال کرتا، تم سے، علیہ اس پر، من اجر، من سے اجر سے، یعنی کوئی میں تم سے، ما سلکم علیہ من اجر، میں اپنے اس کا دعوت کے کام پر جو تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، اس پر کسی قسم کے اجرت کا، کسی قسم کے تنخواہ کا یا فیس کا کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ لوگ تو ویسے بھاگتے ہیں اس قسم کی چیزوں سے. الا مگر، من شاء جو چاہے، من جو شاء چاہ لے، این کہ یتخذ وہ بنا لے، الی ربہ الی طرف، ربی اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی طرف، سبیلا رستہ. پیغمبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم، میرے تمہارے ساتھ مخلص ہونے کی اور ہمدردی ہونے کی، تمہارے خیر خواہی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں تم سے کسی قسم کی چندہ، کسی قسم کی فیس، کسی قسم کی اجرت، کسی قسم کی تنخواہ، کوئی بھی کسی چیز کا میں سوال نہیں کرتا. اگر مجھے دنیا مقصد ہوتی، دنیا کمانا مقصد ہوتا، تو میں تم سے چندہ مانگتا، تم سے فیس مانگتا، تم سے تنخواہ مانگتا، تم سے عورتیں مانگتا، تم سے عہدے مانگتا. ایسی کوئی چیز کا میں نے تم سے مطالبہ نہیں کیا، نہ میں کرتا ہوں. میری اجرت صرف کیا ہے پتہ ہے؟ میری اجرت صرف یہ ہے کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف رستہ چاہتا ہے، رستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، تو بس وہ میری اجرت ہے. یعنی میں اس پر خوش ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اور میں اس کو وصول کر لوں. تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ وصول کرنا ہے، فلانے کو وصول کرنا ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میری اجرت بس یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے کسی کو وصول کر لوں، اللہ تعالیٰ تک لے جاؤں. کیونکہ میرے وجہ سے کسی کو ہدایت مل گئی تو ظاہر ہے میرا بھی ثواب اس میں، جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا مجھے ثواب ملے گا. تو یہ نبی کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے. اور دیکھیں نبی کبھی بھی اپنی اس دعوت کے کام پہ اجرت اس لیے نہیں مانگ سکتے کہ ان پر وہ کام فرض عین ہوتا ہے، اور کسی بھی فرض عین کام پہ اجرت کا مطالبہ جائز نہیں ہے. ہاں پھر وہ جو علماء وغیرہ جو فیس یا تنخواہ وغیرہ ان کو دی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ جو ہے پہلے زمانے میں، یہاں دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ہدیہ تحائف، تو ہدیہ اور تحائف تو منع نہیں ہے، وہ تو پیغمبروں نے بھی قبول کیے ہیں، اس کی تو شرن پہ ممانعت بھی نہیں ہے، وہ اجرت نہیں ہوتی. جیسے تراویح کوئی پڑھائے تو آپ اس کو اجرت نہ دیں، بلکہ اس کے بجائے اس کو ہدیہ وغیرہ دے دیں، شرن اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو اس پر فرض عین نہیں ہے، اور اس کی اجرت آپ اس کو دے رہے ہیں. تو امام شافعی اور بہت بڑے اور بھی بہت سے علماء ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، ان کے جو بعد کے دور کے متاخرین ہیں، انہوں نے اسی موقف کو اختیار کیا بعد میں کہ جو کام فرض عین ہو اس کی تو اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور جو کام فرض عین نہ ہو تو اس کی اجرت لینا جائز ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ خود ان کو ہدایہ جاری کرے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ علماء، مفتیان کرام، قرہ حضرات، ان کو سرکاری خزانے سے باقاعدہ ان کی جو وظائف جاری کیے جاتے تھے. لیکن جب یہ ایسی حکومتیں آ گئی کہ انہوں نے دین کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور علماء فقہا وغیرہ ان کے سارے وظائف بند کر دیے گئے، صرف دنیا داری مطلوب رہ گئی. تو اس کے بعد پھر علماء نے سوچ و بچار کرنے کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب فرض عین ہو تو اس کے لیے تو کوئی اجرت دینا جائز نہیں ہے. فرض عین کا مطلب کیا ہے کہ کسی 48 میل کے علاقے میں ایک ہی عالم ہے، ایک ہی قاری ہے، اور کوئی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، تو اس پر دین کا کام کرنا، اس علاقے کے لوگوں کو پڑھنا پڑھانا کرنا، دین سکھانا، وہ فرض عین ہے. اس کے لیے تو پھر فیس لینا جائز ہی نہیں. لیکن اگر 48 میل کے علاقے میں ایک سے زیادہ علماء موجود ہیں، تو پھر قرآ موجود ہے، دین کا کام کرنے والے موجود ہیں، تو ان پر وہ کام کرنا فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. تو ایسی صورت میں کیونکہ فرض عین نہیں رہا، تو اگر وہ فیس کا مطالبہ کرتے ہیں تو جائز ہے، ان کے لیے لینا جائز ہے.
اور جس صورت میں فرض عین ہو جائے تو اس صورت میں بھی اجرت منع ہے، لیکن ہدیہ وغیرہ کا کوئی دیتا ہے تو وہ منع نہیں ہے۔